اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ میں سب سے پہلے اپنی جو عوامی ایکشن کمیٹی سیکٹر بی کا جو یونٹ ہے، آپ سب لوگوں کی محنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اتنی کامیاب میٹنگ سیکٹر بی کے اندر آپ لوگوں نے آرگنائز کروائی، اور میں اسپیشلی عوام علاقہ سے سیکٹر بی کے جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں، آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو 29 ستمبر کی کیمپین کے حوالے سے ہماری یہ جو میٹنگ ہے سیکٹر بی کے مقام کے اوپر، آپ سب لوگوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے لیے وقت نکالا اور آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی حاضری جو ہے اس کو یقینی بنایا۔ تو دوستو، یہاں پر انتہائی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی، اسپیشلی حسین رضا صاحب نے یہ والی بات رکھی کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے حق لے سکتے ہیں متحد ہو کر، اتحاد پیدا کر کے اپنے اندر، اتفاق پیدا کر کے اپنے اندر، اور اسی طریقے سے یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارمولہ ہے جس کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے 2 سال سے محنت کر رہی ہے، سیکٹر وائز یونٹس بنا رہی ہے، یہاں کی کمیٹی کو آرگنائز کر رہی ہے۔ آپ سب لوگوں کا تعاون ہے اس کمیٹی کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج 2 سال ہو گئے ہماری تحریک جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 80 سال میں ہم نے 80 سال میں جو ہم نے دکھ اور تکالیف برداشت کی ہے، دکھ اور تکالیف برداشت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے 2 سال کے اندر، محض 2 سال کے اندر کہ اس پلیٹ فارم کا وجود آیا ہے۔ تو 2 سال کے اندر ہم نے ایسی کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹ چکے ہیں کہ جو پچھلے پورے 70 سالوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے میں یہ والی بات نیو سٹی سیکٹر بی کے اندر رکھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہمارے صحت کے معاملات ہیں، ہماری تعلیم کے معاملات ہیں، ہمارا سب سے پہلا جو نیو سٹی کا مسئلہ ہے، ذیلی کنبے کا مسئلہ، وہ صرف ایک ہی فارمولہ ہے جس کے تحت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی چاہ رہی ہے، جس کے تحت یہ پوری قوم جو ہے وہ آج ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ چکی ہے۔ ذیلی کنبے جات کا بھی جو مسئلہ ہے، درینہ مسئلہ ہے، وہ ان جو سیاسی گھرپنچوں کے پاس نہیں ہے، ان کے مالچی پالچیوں کے پاس نہیں ہے، ان وزیروں کے پاس نہیں ہے، اس کا جو فارمولہ ہے وہ آپ لوگوں کے اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ تو نیو سٹی کے لوگوں، یہ جو ذیلی کنبے جات کا مسئلہ، یہ کسی پالچی نے حل نہیں کرانا، کسی وزیر نے حل نہیں کرانا۔ جب نیو سٹی کا بچہ بوڑھا خاتون سمیت مرد سمیت پوری نیو سٹی کی آبادی جو ہے وہ متحد نہیں ہو جاتی، جب تک یہ متحد نہیں ہو جاتی، ایک پوائنٹ کے اوپر نہیں آ جاتی کہ ہم نے مل کے جس طریقے سے ہم لوگوں نے پورے عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک چلائی ہے، اسی طریقے سے اگر ہم ذیلی کنبے جات کے معاملے کے اوپر ایک جو اتحاد نہیں پیدا کر سکتے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ تو سب سے پہلے یہ والی بات آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کام کر رہی ہے، اسی طریقے سے نیو سٹی کے اندر جو سیکٹر وائز ایکشن کمیٹیز ہیں ان کو کام کرنا چاہیے، ان کو اتفاق پیدا کرنا چاہیے، عوام کے اندر ان کو اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے آج آپ لوگوں کو بلایا ان لوگوں نے کہ آپ لوگ آئیں جہاں پہ نیو سٹی کے مسائل کے اوپر بات کریں، پوری جو 29 ستمبر کی کیمپین ہے اس کے حوالے سے بات کریں، تو اسی طریقے سے یہی فارمولہ لوگوں، یہی وہ جادو کی چھڑی ہے جس کے تحت ہمارا یہ جس طریقے سے بجلی کا مسئلہ حل ہوا، آٹے کا مسئلہ حل ہوا، اسی طریقے سے ذیلی کنبے کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ تو میں آج یہ کوئی صرف یہ ہم نے کارنر میٹنگ نہیں رکھی ہوئی، یہ بات بھول جائیں آپ، آج یہ عوامی عدالت بھی ہے، آج یہ کوئی محض عام دن نہیں ہے، یہ ایک احتساب کا دن ہے، اور اس احتساب کی زد میں جو مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو مقدمہ ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ نیو سٹی کے سیکٹر بی کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ ہے 12 مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے کا مقدمہ۔ تفصیل سے بات ہو چکی، میں وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کچھ حقائق رکھوں گا، جس کے بعد آپ لوگ جان جائیں گے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اگر یہ والا مطالبہ رکھ رہے تو کیوں رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں ہونی چاہیے یہ والی باتیں۔ اب یہ حکومتیں جو ہے نا بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم بھی کوئی مہاجر مخالف لوگ ہیں، ہم کوئی مہاجر مخالف لوگ ہیں۔ سب سے پہلے یہ والی بات ہر ایک بندے کو کلیئر ہو جانی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک مہاجر تھے، انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ جو دکھ اور تکلیف ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں نے
جو کہ مقبوضہ کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جو کہ آزاد کشمیر سے لوگ گئے ہوئے ہیں, جو کہ بارڈر متاثرین کے لوگ ہیں, یہ ان سب لوگوں نے بھی وہی دکھ وہی تکلیف برداشت کی جو کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی. تو ایسے تھے مسلمان. سب سے پہلے ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ بھئی یہ مہاجر جو لفظ ہے نا, مہاجر جو ورڈ ہے, یہ ایک مقدس لفظ ہے, یہ ایک مقدس لفظ ہے. تو ہم کیسے بحثیت مسلمان یہ کہتے کہ ہم کوئی مہاجر مخالف لوگ ہیں؟ ہم نہیں مہاجر مخالف لوگ. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں مسئلہ کس چیز سے ہے؟ ہمیں مسئلہ اس چیز سے ہے کہ کچھ سیاسی خاندان ہیں مہاجرین مقیم پاکستانی میں سے, ساری باتیں نہیں ہے. سارے لوگوں نے دکھ اور تکلیف برداشت کی, اور جو دکھ اور تکلیف انہوں نے برداشت کی ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ہم یہ والی بات کہہ رہے ہیں, کچھ سیاسی خاندان ہیں جنہوں نے سیاسی ڈھال استعمال کیا اس مقدس نام کو, اس مقدس لفظ کو, اور جس طریقے سے پورے جو آزاد کشمیر کے اندر ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ یہ جو ہے 12 مہاجرین کے جو 12 جو ڈنگر ہیں وہ لے جاتے ہیں. اب میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسپیشلی یہ آپ سب لوگ فیکٹ چیک کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل بھی ہیں. عبدالحکیم کشمیری صاحب نام کے ایک صحافی ہیں, انہوں نے تقریباً 1 ارب روپے کی کرپشن جو ہے 2021 سے 2024 ان 12 مہاجرین کے جو نشستوں کے نمائندے ہیں ان کی پکڑ لی ہے. ہلکا سا بھی یعنی کہ تھوڑا بہت انویسٹیگیشن اور کرے نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کہ یہ کوئی 10% کرپشن کی بات نہیں ہو رہی, کوئی 50% کرپشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, 100% کرپشن ہو رہی ہے. 1 ارب کی کرپشن جہاں پکڑی جا چکی ہے. ہمارا کتنا بجٹ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا ترقیاتی بجٹ 50 ارب ہے, اور اس میں سے 10 ارب روپیہ اگر یہ 12 مہاجرین کے نشستوں کے اوپر لگ جاتا ہے, صرف ہو جاتا ہے, تو بھئی ہمارے لیے کیا بچتا ہے؟ 20% کرپشن کی نظر آلریڈی ہو چکا. پھر یہ جو 53 نگر ہے باقی 12 میں سے 53 مائنس کرتے 41 جو رہ جاتے ہیں ان کا بھی جو ہے ان کی بھی تو کرپشن ہے. تو ہم یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر لگنا چاہیے. آج اگر نیو سٹی کا نوجوان, نیو سٹی کا بوڑھا, نیو سٹی کے کوئی خاتون ٹیکس اگر دے رہی ہے حکومت کو, تو نیو سٹی کے اندر ذیلی کو میجار کا مسئلہ حل ہو, نیو سٹی کے اندر ہسپتال کا معاملہ ٹھیک ہو, نیو سٹی کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو, نیو سٹی کی روڈیں ٹھیک ہو, پورے میرپور کی روڈیں ٹھیک ہو, پورے میرپور کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو, اور یہ آزاد کشمیر کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو. تو ہم یہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کوئی مہاجر مخالف یعنی کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مہاجرین کی عزت کرتے ہیں. اگر ان کو دکھ اور درد ہے نا, ان کا احساس ہے, تو بھئی نیو سٹی کے اندر مہاجر کمیونٹی ہماری ساری, ان کا کیا حال ہے؟ جنیال کے اندر مہاجر کمیونٹی ہماری, اس کا کیا حال ہے؟ کیا مل رہا ہے ان کو؟ کیا تعلیم مل رہی ہے ان کو؟ کیا صحت کی فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں؟ اتنا ہی دکھ اور تکلیف کا احساس ہے نا تو مہاجر کیمپ کے اندر جاؤ, مظفرآباد کے اندر, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہم یہ والی بات کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو مہاجر مقیم ہیں, یہاں سے جو بارڈر لائن سے متاثرہ ہوئے ہیں, جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے لوگ, آزاد کشمیر کے جو ٹیکس ہے وہ ان کے اوپر لگنا چاہیے. تو بحیثیت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ والی بات طے کہ 29 ستمبر کو یہ جو کال ہماری ہے کہ پورا آزاد کشمیر لاک ڈاؤن ہوگا. اگر پلان اے نہیں کام کرتا, یہ 53 ننگر جو ہے وہ نہیں ہمارے مطالبات مانتے, تو ہمارے پاس پلان بی ہے. پلان بی کیا ہے لوگوں؟ پلان بی یہ ہے کہ اگر یہ حکومت مطالبات نہیں تسلیم کرتی تو پلان بی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے انٹری پوائنٹ بند کر دینے ہیں. انٹری پوائنٹ اگر بند کر دیا ہم نے, پھر پلان اگر مطالبات نہیں پھر بھی مانتی حکومت, تو پھر ہمارے پاس پلان سی ہے, اور پلان سی وہی ہوگا جو کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب پورے آزاد کشمیر سے چپا گاؤں کونا سے لوگ نکلے تھے اور آزاد کشمیر اسمبلی کی طرف رخ کیا تھا انہوں نے, اور وہ تب تک انہوں نے گرو کا رخ نہیں کیا تھا, تب تک وہ گرو کی طرف لوٹے نہیں تھے جب تک انہیں میک شور نہ ہو گیا ہو کہ نیو سٹی کے اندر, میرپور کے اندر, پورے میرپور ڈویژن کے اندر, پورے آزاد کشمیر کے اندر جب تک وہ آٹا جو ہے وہ سستا نہیں مل جاتا اور بجلی جو ہے وہ سستی نہیں مل جاتی. تو میرے دوستوں, یہ پلان اے, پلان بی, پلان سی یہ تب بھی کام کرے گا جب آپ لوگ نیو سٹی کے لوگوں, آپ لوگ جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ساتھ ہوگے. تو میرے دوستوں,
میرے نوجوانوں, نیو سٹی کے نوجوانوں, بزرگوں, جتنے بھی لوگ ہیں, کیا آپ لوگ 29 ستمبر کی کال کی حمایت کرتے ہیں؟ مجھے آواز نہیں آئی. 29 ستمبر کی کال کی حمایت کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر ہم یہ والی کال دیتے ہیں کہ انٹری پوائنٹ بند کریں گے تو آپ لوگ کریں گے کیا آپ لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں؟ تو اب پلان سی جو ہے ہمارا, کیا ہم مظفر آباد جانے کے لیے تیار اگر مطالبات نہیں تسلیم کیے جاتے؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے ایک انتہائی کامیاب کارنر میٹنگ جو ہے آرگنائز کرائی ہے, مجھے پوری امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے 29 ستمبر پلان اے, پلان بی اور پلان سی تینوں پہ پوری طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ متحد رہیں گے, متفق رہیں گے, اتحاد پیدا رہے گا آپ لوگوں کے اندر. میں امید کرتا ہوں کہ 29 ستمبر کو بھی آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ چلیں گے. بہت بہت شکریہ.